وجود اقبال کمیونسٹ نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ کمیونزم کا ایک فلسفہ ہے، وہ لا الہ، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، وحی کا انکار، انسانی ذات کا انکار، لا اور لا اور لا، یعنی یہ جو اتنے انکار ہیں، ان انکار کے باوجود کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارا اقرار اور اس کے بعد معاش کا نظام، وہ جو کہتا تھا مارکس، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور ہر ایک کو ضرورت کے مطابق ملے۔ اقبال نے ینگ ہسبینڈ کے نام خط میں لکھا تھا کہ بالشویزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام۔ یہ پلس گاڈ ہے اصل چیز جو اس کی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا انیس سو تیئیس میں ایک شخص نے اس زمانے کے روزنامہ زمیندار نے یہ لکھا تھا کہ اقبال کے کلام سے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ سوشلسٹ اور کمیونزم کا پرچار کرتا ہے۔ اور خضر راہ جو پہلے ہی میں نے پڑھی، یہ بندہ ہے مزدور سے جا کر میرا پیغام، وہ نے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو وہی پڑھ کے دیکھیے آپ، کمیونسٹ نظر آئے گا آپ کو۔ انہوں نے دوسرے ہی دن اسی اخبار میں یہ بیان شائع کیا تھا کہ میرے افکار کو بالشویزم سے منسوب کرنا غلط ہے، بالشوی خیالات رکھنا میرے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کے مترادف ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین حل قرآن مجید نے تجویز کیا ہے۔ روسی بالشویزم یورپ کی ناعاقبت اندیشی اور خود غرض سرمایہ داری کے خلاف ایک زبردست رد عمل ہے، لیکن مغرب کی سرمایہ داری اور روس کا بالشویزم دونوں افراط و تفریط کا نتیجہ ہے۔ اعتدال کی راہ وہی ہے جو قرآن نے ہم کو بتائی ہے، اور میں اسی کا متبع ہوں۔ ایمانیات جو وہ بنیاد جو مارکس کو نہیں ملی تھی، وہی تو اصل شے ہے۔ جسے قرآن ایمان قرار دیتا ہے، اس سے ساتھ رکھیے، نہ آپ دولت جمع کر سکتے ہیں، نہ آپ زمینیں خرید سکتے ہیں، نہ جائیدادیں بنا سکتے ہیں، محنت زیادہ سے زیادہ کرنی ہوگی، کم از کم اپنے لیے رکھنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دے دینا ہوگا، اس بنا پر کہ یہ خدا کا فرمان، رسول اللہ کا ارشاد، عاقبت میں جا کر یہ میری ذات یا نفس یا خوبی یہ بالیدگی حاصل کر دے گا، اس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ اسلام، تو بتائیے اتنی سی بات جو ہے کہ یہ دولت کی تقسیم کو یہ کہتے ہیں، تو اس سے تو ایک شخص نہ کمیونسٹ ہو سکتا ہے، نہ اس سے اسلام کہا جا سکتا ہے۔ اس فرق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔
نہ ہی وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جو کمیونسٹ گھیراؤ اور جلاؤ کے طریقے اختیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے تو پھر اقبال کہتا ہے کہ اس طرح سے رزق کی جب تقسیم ہوگی پھر شرف و تقریم انسانیت جو ہے وہ قائم رہے گی. کس نہ گردد در جہاں محتاج کس نقطہ شر مبین این است و بس. اور وہ قرآن کے معاشی نظام کی روح سے ہی ہو سکتا ہے. عزیزان مان اس کے بعد جی چاہتا ہے جیسا عام انداز ہے اس خطاب کو بھی میں ایک دعا کے اوپر ہی ختم کروں اور دعا اقبال نے یہی ہمارے سامنے دے دی ہے. ایک ذاتی سی بات آ گئی ہے درمیان میں. آپ کو معلوم ہے میں ذاتی چیز درمیان میں لاتے ہوئے بہت متعمد ہوا کرتا ہوں، معجوب ہوا کرتا ہوں، لیکن دوستوں نے بہت پوچھا یہ ہے، ہر سال ہی پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں اتنے اقبال ڈے منائے جاتے ہیں، مجالس اقبال ہوتی ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس میں ہم نے تمہیں نہیں کبھی دیکھا، تم کیوں نہیں وہاں جاتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اب خود تو کوئی نہیں جاتا، ان کو بلایا جاتا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ پھر آپ کو بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا یہ بلانے والوں سے پوچھو کہ کیوں نہیں بلاتے. تو انہوں نے کہا بالآخر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں ٹھیک. میں اقبال کو قرآن کی روشنی میں پیش کرتا ہوں اور قرآن کو پیش کیا جائے یا اقبال کو قرآن کی روشنی میں پیش کیا جائے تو یہ ہماری قوم کے مزاج کے ساتھ ساتھ نہیں آتا، موافق نہیں پڑتا، اس لیے وہ اس سے احتیاط برتتے ہیں. لہذا یہ ہے وہ وجہ کہ جس کے لیے میں نہیں کہ وہ مجھے نہیں بلاتے، وہ قرآن کو نہیں بلانا چاہتے. قرآن تو یہ کہتا ہے وہ کون سی تقریر ہے، کون سا جلسہ ہے، کون سے منتظمین ہیں جن کو یہ راس آ جائے گی یہ چیز جو قرآن کہتا ہے. عزیزان من مجھے گلا نہیں ہے اس کے اوپر، میں تو اس انداز سے سوال ہی نہیں لے رہا کہ میں پاپولر ہوں اور یہ سب کچھ ہوں. وہاں ہوتا مجھے ضرورت کیا تھی؟ میرے تو مرید اتنے زیادہ تھے اس دور کے اندر کہ اللہ کا ہلکا سے ایک جمع ہو جاتا. سوال یہ ہے سارا اللہ کا احسان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق کے صدقے میں قرآن پیش کرتا ہوں، قرآن خالص. اقبال کو بھی اس لیے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کی بات کہتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے جیسا اس نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش،